لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فله أسلموا وقال تعالى في موضع آخر أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وقال في موضع آخر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں طرح طرح کی خوبصورت چیزوں کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے آسمان کو بلند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے زمین کو بچھا دیا تاکہ ہم اس پر چل سکیں اور دیگر کاموں میں زمین کا استعمال کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے الگ الگ قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے جن و انس کو پیدا کیا. غرض ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور جو چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے، وہ تمام کی تمام اللہ ہی کی مخلوقات ہیں. ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور دنیا کی ادنا سے ادنا شے یا دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں بنایا. ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. مثلا اللہ نے بڑے بڑے جانور پیدا کیے تو انسان اس کے ذریعے سواری کرتا ہے، اور اللہ نے کچھ جانور ایسے بنائے کہ جن کا گوشت کھانا حلال فرمایا تو انسان ان کا گوشت کھاتا ہے. کچھ جانور ایسے ہیں جس کے ذریعے انسان کاشتکاری کرتا ہے. اور حشرات الارض جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ان کو اللہ نے بڑے جانوروں کی غذا کے طور پہ بنایا. غرض ہے کہ دنیا کی ہر شے اللہ نے ایک اندازے کے مطابق اور ایک وجہ کے تحت پیدا کی ہے. اتنی وسیع و عریض کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اور خود انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنایا تو یہ سب چیزیں اللہ کے خالق ہونے کے لیے اور اللہ کے عبادت کے لائق ہونے کے لیے کافی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کی اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنانے والا، کائنات کی اتنی خوبصورت چیزوں کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے اس کو بنایا ہے. اور جب بنانے والی ذات اللہ کی ہوئی، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے. قرآن کی اس آیت سے یہی استدلال ہوتا ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. فلہ اسلموا، بس تم اسی کی فرما برداری کرو. تقاضا بھی یہی ہے کہ جب معبود ایک ہے، اس ساری کائنات کا زمین کے ذرات سے لے کر آسمان کی اونچائیوں تک بنانے والا جب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تم اسی کی فرما برداری کرو. اور پھر
تو کیوں کر کوئی اور حقدار ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی پرستش کی جائے؟ پھر اللہ نے ایک دوسری آیت میں بڑے اچھے اسلوب میں ارشاد فرمایا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا یہ بکھرے ہوئے بہت سے معبود بہتر ہیں یا پھر اللہ کی ذات جو بڑے غلبے والی ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا اور کسی نہ کسی ضرورت کے مطابق، کسی نہ کسی وجوہات کے مطابق اتنی بڑی کائنات کو بنایا، تو ایسا نہیں ہے کہ بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہو، بلکہ ان سب چیزوں پر غلبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ان سب چیزوں کا انتظام اور نظم و نسق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جس دن سے دنیا بنی ہے اور جس دن دنیا ختم ہوگی اور اس کے بعد کا بھی سارا سب کچھ، ان سب چیزوں پر غلبہ ہے تو کس کا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ صرف اللہ کا غلبہ ہے تمام کی تمام کائنات پر، چاہے وہ بڑے سے بڑے جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی سی مخلوق ہو، ان سب چیزوں پر اگر کسی کا غلبہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر، کیا بکھرے ہوئے معبود تمہارے لیے بہتر ہیں؟ یعنی وہ معبود کہ کوئی پرستش کرتا ہے کہ فلاں معبود ہے وہ ہمیں اولاد دینے والا ہے، کوئی پرستش کرتا ہے سورج کی تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ سورج میں تپش ہے اور تپش سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تپش سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، تو البتہ سورج ایسا ہے جس کے اندر طاقت ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ کچھ لوگ پتھر کی پرستش کرتے ہیں، کچھ لوگ سانپ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ارباب متفرقون خیر، کہ یہ بکھرے ہوئے معبود تمہارے لیے بہتر ہے یا پھر وہ ذات جس نے ان سب چیزوں کو بھی بنایا ہے؟ یہ تو اتنے ناکارہ ہیں، یہ تو اتنے مجبور ہیں کہ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی کو نہیں اڑا سکتے، یہ کیسے کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، یہ کیسے کسی کی بارش برسا سکتے ہیں، یہ کیسے کسی کو رزق پہنچا سکتے ہیں، یہ کیسے دریاؤں کو بہا سکتے ہیں، یہ کیسے گرمی کے موسم کو لا سکتے ہیں، یہ کیسے سردی کے موسم کو لا سکتے ہیں، یہ کیسے آسمان سے بادل کے ذریعے بارش کو برسا سکتے ہیں؟ اگر انسان اپنی عقل سے خود سوچے، ایک مسلمان نہیں، ایک انسان اگر اپنی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سوچے تو اس کے سامنے ہر چیز واضح اور عیاں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی، جس کو بھی انسان پوچھتا ہے، جس کو بھی اس نے معبود بنا رکھا ہے، اگر وہ اپنی عقل سے پوچھے تو اس کو صاف صاف جواب مل جائے گا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس دنیا کے انتظام کو، کیا اس دنیا کی ایک ادنا سی چیز کو بھی چلا سکے۔ ہاں تو پھر ہے تو کون سی ذات ہے؟ تو خود اللہ نے جواب دیا ہے کہ اللہ الواحد القہار، وہ ذات ہے عبادت کے لائق، تمہارے لیے بہتر وہ ذات ہے جس کی تم پرستش کرو، جس کی تم پوجا کرو، جس کی تم عبادت کرو۔ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ہے جس نے ان سب چیزوں پر قبضہ کیا ہوا، جس کا ان سب چیزوں پر غلبہ ہے۔ کوئی چاہتے ہوئے بھی اس کے قبضے قدرت سے نہیں نکل سکتا۔ ایسی ذات کی پرستش کرو، ایسی ذات کی پوجا کرو، ایسی ذات کی عبادت کرو۔ پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے اسلوب میں ایک بڑی خوبصورت دلیل دی ہے، وہ کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو برحق ہے، ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی ذات میں اپنے کاموں کو دوسروں کو دیا ہوا ہے تاکہ نعوذ باللہ اس کا کام کچھ ہلکا ہو جائے۔ اللہ نے بارش کا انتظام کسی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اللہ نے اولاد دینے کا انتظام کسی کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، غرض ہے کہ دنیا کی دیگر چیزیں دنیا کے دوسرے معبودوں کو اللہ نے سونپ دی ہیں۔ بعض کفار کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے۔
بعض کفار کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ نے سورج کو بنایا تو ہے، لیکن بنانے کے بعد اس کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے گرمی دیتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے یا فائدہ پہنچاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ نے چاند کو بنایا ہے اور اس کو اختیار دے دیا کہ وہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور روشنی پہنچاتا ہے۔ اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے جواب میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کچھ معبود ہیں جو شریک ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ، اگر کوئی اور معبود ہوتا اللہ کے سوا، لفسدتا، تو ضرور بضرور اس زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ نظام کائنات اتنے آرام سے اور اتنے منظم طریقے سے نہیں چل پاتا۔ وہ کس طریقے سے؟ اس کو مثال سے سمجھیے کہ اگر کوئی ایک شخص ایک کمپنی چلاتا ہے اور وہ 4 لوگوں کو اکٹھا کر لے کہ اس کمپنی کے مالک تم بھی ہو، اس کمپنی کے مالک میں بھی ہوں، اس کمپنی کا مالک فلاں شخص بھی ہے، تو وہ کمپنی چل نہیں سکتی، کیونکہ ہر کسی کی سوچ، ہر کسی کا طریقہ کار مختلف ہے، ہر کسی کا سوچنے کا طریقہ جدا گانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہوں اور ہر بھائی اپنے آپ کو یہ کہے کہ اس گھر کا ذمہ دار میں ہوں، جو میں حکم کروں گا، جو میں فیصلے کروں گا، وہ اس گھر میں چلیں گے، تو ہم سب معاشرے کو جانتے ہیں کہ معاشرہ اس طریقے سے نہیں چل پائے گا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر اس طریقے سے نہیں چل سکتا۔ کسی ایک بھائی کو ذمہ دار سمجھنا پڑے گا، یا تو اس کی عمر کے اعتبار سے یا اس کی قابلیت کے اعتبار سے اس کو ذمہ داری سونپنی پڑے گی کہ اس گھر کے ذمہ دار آپ ہو، اس گھر کے بارے میں پوچھ گچھ آپ کرو گے، اس گھر کی ذمہ داری آپ اٹھاؤ گے، تبھی اس گھر کا انتظام اور نظام صحیح درست چل سکتا ہے۔ آپ مشاہدہ کریں تو تمام دنیا کا نظم اسی طریقے سے چلتا ہے کہ کسی چیز کا ایک ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ اگر ذمہ دار ہی 4 لوگ بن جائیں تو وہ کام نہیں چل سکتا۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک چھوٹا سا گھر 2 ذمہ داروں سے نہیں چل سکتا، جب ایک چھوٹا سا شہر 2 ذمہ داروں سے نہیں چل سکتا، تو پھر ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی کائنات جو ہزارہ سال سے چل رہی ہے اور پتہ نہیں اللہ نے کب تک مقدر کیا ہے اور کب تک چلتی رہے گی، اور ہر چیز اپنے اندازے کے مطابق چلتی ہے۔ سورج اگر نکلتا ہے تو وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، چاند اگر نکلتا ہے تو وہ اپنے جائے مستقر پر چل رہا ہے، بارش اگر برستی ہے تو اس کا ایک اندازہ مقرر ہے جو کہ اللہ کے علم میں ہے، کسی کو موت آنی ہے تو اس کا اندازہ ایک مقرر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے جو کہ اللہ کے علم میں ہے، کسی کو روزی دینی ہے تو کتنی دینی ہے اس کا ایک اندازہ ہے جو کہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب چیزیں، اتنی بڑی کائنات چند معبودوں کے ساتھ پھر کیسے چل سکتی تھی؟ اس آیت میں یہی فرمایا گیا کہ لو کان فیہما آلہۃ، کہ اگر دنیا میں اور کوئی معبود ہوتا اللہ کے ساتھ تو لفسدتا، کہ ضرور بھی ضرور اس زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ دنیا جو ہزاروں سال سے اس طریقے سے چل رہی ہے، وہ اس طریقے سے بالکل نہیں چل سکتی تھی۔ اور پھر اللہ نے یہ دلیل دی کہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر اگر انسان صرف اور صرف اپنے وجود میں غور کر لے، انسان اپنے آپ پر نظر ڈالے اور صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ اگر وہ اس بات کا مشاہدہ کرے کہ میری ذات کا جو نظم ہے، میرے جینے کا جو طریقہ ہے، وہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ ایک انسان مشین کی طرح 24 گھنٹے ادھر سے ادھر پھرتا ہے، گھومتا ہے، کام کرتا ہے، کماتا ہے، اور اس کا ایک پورا سسٹم ہے۔ اگر انسان اپنی ذات میں غور کر لے تو خدا کی قسم اس کی ذات خود اس کو یہ گواہی دے گی کہ تیرا بنانے والا ایک ہے، ایک ذات ہے جو تجھے، جس نے پیدا کیا، ایک ذات ہے جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا، ایک ذات ہے جس نے اس دنیا کے انتظام کو چلایا ہوا ہے، ایک ذات ہے جس نے اس دنیا کو صحیح طریقے سے ایک منظم انداز سے چلایا ہوا ہے۔ اگر انسان خود میں غور کرے گا تو اس کو خود جواب مل جائے گا کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے۔
کوئی ایک خالق ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، کوئی ایک ہستی ہے جس نے انسان کی زندگی کو بڑے سکون کے ساتھ اس دنیا میں جینے کے لیے بھیجا ہوا ہے، ایک ہستی ہے جس نے اس معیشت کو بنایا ہوا ہے، ایک ہستی ہے دنیا کی جس نے اس نظم و نسق کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی بہت ساری آیتوں میں اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے اور جگہ جگہ دلائل دے کر انسان کو عقلی طور سے بھی سمجھایا ہے۔ انسان کو ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔